وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس عظیم نعمت کو پہچان کر اس کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے پہلے درس میں آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ ہم اپنے ان دروس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جانکاری سے پہلے میں یہ انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر طور پر آپ سے پہلے بھیجے گئے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور صحیح طور پر سمجھنے میں ہم کو اس سے بڑی مدد ملے گی. میرے محترم بھائیو، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا. اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اس میں روح پھونکی گئی. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ اس نے غرور کیا، اسے گھمنڈ آ گیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے. حسد اور جلن کی وجہ سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کے مقام کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھا. اس قصے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے کئی مقامات میں بیان فرمایا کہ
کہ اس کے بعد آدم کو جنت میں رکھا گیا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے حوا کو پیدا کیا. جب دونوں جنت میں رکھے گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت سے جو جی چاہے کھا پی سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر قریب بھی جاؤ گے، اس درخت کو چکھ لو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن آدم اور ابلیس کے بیچ عداوت اور دشمنی شروع ہو چکی تھی. ابلیس نے کھلے الفاظ میں اللہ رب العالمین سے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آدم اور اس کی ساری ذریت کو، اس کی ساری نسل کو گمراہ کر کے رکھوں گا. آدم علیہ السلام کی وجہ سے ابلیس کے خیال میں اس کا مقام ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، ذلیل کر دیا، جس کی وجہ سے عداوت کی آگ ابلیس میں بھڑک رہی تھی. وہ آدم اور آدم علیہ السلام کی نسل سے بدلہ لینا چاہتا تھا. بہرحال اللہ رب العالمین سے جب ابلیس نے کہا کہ میں آدم اور اس کی تمام اولاد کو بہکا کر رکھوں گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ان بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا جنہیں میں نے چن لیا ہے، جنہیں میں توفیق عطا کروں جو میرے راستے پر چلے. بہرحال مقدر تھا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے منع کیے ہوئے اس درخت کو چکھ لیا. آدم علیہ السلام سے یہ جو خطا ہوئی، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی، اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. ابلیس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اس درخت کو کھا لو، کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے حقدار بن جاؤ گے. جب ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا، کیونکہ آپ نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی اللہ جیسے عظیم ذات کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے پکار کر کہا الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ بہرحال ان کے کپڑے نکل گئے، جنت کے پتوں سے اپنے تن کو ڈھکنے لگے. اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو اور ابلیس کو آسمان سے اتار دیا. اتارتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے ایک بات کہی تھی. فرمایا تھا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب یہاں سے اترو، جاؤ زمین میں زندگی بسر کرو، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہماری بھیجی ہوئی ہدایت کی جو اتباع کرے گا اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. تو وہ ہدایت جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو نازل کرتے وقت فرمایا تھا، وہ ہدایت اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہے. یہ اللہ کا وعدہ تھا، کیونکہ
آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو ایک میدان میں جمع کر کے ان سے کچھ وعدے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم. تو سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہمارا رب ہے. شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان، زمین، خود آدم علیہ السلام کو اس شہادت پر گواہ بنایا. کیوں گواہ بنایا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس شہادت کا کوئی علم نہیں تھا. لیکن انسان، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بھولنے کی صفت رکھی ہے. بھولتا. ہم میں سے کس کو اپنا بچپن یاد ہے؟ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، کسی کو یاد نہیں ہے کہ کیسے پیدا ہوئے. دودھ پی کر پروان چڑھے ہیں، کسی کو اپنا بچپنا یاد نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے. حجت تو قائم ہو چکی تھی، کیونکہ ہم نے اپنی زبانوں سے عالم ارواح میں اللہ کو اپنا رب مانا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین، خود آدم علیہ السلام کو گواہ بھی بنایا ہے. لیکن اللہ کی مہربانی کہ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے. اور آدم علیہ السلام کو اتارتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ ہدایت جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کو جب دنیا میں اتارا گیا 20 صدیاں، 20 قرناً، 20 صدیاں، یا تو 2000 سال. اسی طریقے سے قرن عربی میں جیل کو کہتے ہیں، یعنی 20 سر گزرنے تک ایک لمبا عرصہ آدم علیہ السلام کی اولاد، آپ کے بچے آپ کے لائے ہوئے دین پر تھے. کیونکہ آدم علیہ السلام فطرت اسلام پر تھے، دین اسلام پر تھے. آپ اللہ کی تعلیمات اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. 20 صدیوں تک آدم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام کے دین پر تھی. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 5 نیک آدمیوں کا انتقال بہت ہی کم عرصے میں ہو گیا. 5 نیک آدمی آخری زمانے میں کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئے. وہ 5 نیک آدمی کون ہیں؟ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے نیک لوگ ہیں. یہ 5 افراد نوح علیہ السلام سے پہلے کے نیک لوگ ہیں، آدم کی اولاد میں سے، یعنی اولاد کی اولاد میں سے، پوتوں میں سے. بڑے نیک لوگ تھے، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے تھے، لوگ ان کا حد درجہ احترام کرتے تھے. جب اچانک ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کو خوف ہوا کہ ان نیک لوگوں کے انتقال کر جانے کے بعد کہیں ہمارے اندر تیزی کے ساتھ برائیاں نہ جنم لیں. اسی لیے شیطان نے ان کے دلوں میں اس بات کو مزین کر کے پیش کر دیا کہ ان 5 آدمیوں کی بیٹھک میں، بیٹھنے کی جگہ میں ان 5 کی مورتیاں بنائی جائیں. ان کی مورتیوں کو دیکھ کر ان کی یاد آئے گی.
ان کی نیک باتیں جس کا یہ حکم دیتے تھے وہ باتیں یاد آئیں گی، اس طریقے سے ہم نیکی پر قائم رہیں گے، برائی سے دور رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان 5 کی مورتیاں بنا لی۔ مقصد کیا تھا؟ ان مورتیوں کو دیکھ کر ان کی اچھی باتیں یاد کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، بزرگوں کی مورتیوں کو اپنے سامنے دیکھ کر برائی سے دور رہنا۔ جب مورتیاں بنانے والے دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد آئی، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ یہی تو وہ لوگ تھے جن کے توسط اور وسیلے سے تمہارے باپ دادا اللہ کو پکارتے تھے، اس لیے تم لوگ ان کے وسیلے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان مورتیوں کی عبادت کرنے لگے۔ حالت ایسی ہو گئی کہ اللہ کی توحید دنیا سے ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، اسی مورتی پرستی کو مٹانے کے لیے۔ کس کی مورتیاں تھیں؟ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام اس غلطی کے خلاف جو لوگوں نے کی تھی 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالی، ان مورتیوں کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، عبادت صرف اکیلے اللہ کی ہونی چاہیے۔ لیکن قوم نے جواب میں کیا کہا؟ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگے کہ ہرگز تم لوگ ود، سعا، یغوث اور نصر کو نہ چھوڑنا، ان کی عبادت پر جمے رہنا۔ 950 سال کا عرصہ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے ایک نبی توحید سمجھاتے رہے، لیکن شیطان اپنے بنائے ہوئے خطے اور پلاننگ میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لوگ ان مورتیوں کی عبادت کی محبت میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی جب انہیں کوئی بات سنانا چاہتے تو وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، نبی کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال کر اپنے آنکھ بند کر لیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام برابر لوگوں کو بلاتے رہے، قوم برابر انکار کرتی رہی۔ جب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بتلا دیا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح آپ کی قوم کے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، غیب جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے بتلا دیا کہ جتنے ایمان قبول کیے ہیں اتنے ہی مومن رہیں گے، اب کوئی نیا آدمی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں بد دعا کی، کہا کہ اے اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پوری زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ رکھ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں زمین پر چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو مزید گمراہ کریں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان سے جو بچے پیدا ہوں گے اے اللہ وہ بھی فاجر اور کافر بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ نے نوح کی دعا سن لی، طوفان آیا، طوفان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، مومنوں کو اللہ نے نجات دیا، کافروں کو تباہ و برباد کر دیا۔
نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومن تھے انہی کی نسل سے پھر دنیا چلی۔ یہ طوفان ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام سے جو نسل چلی توحید پر تھی، کتنے عرصے تک توحید پر قائم رہی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر سے بت پرستی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ کتنے انبیاء اس عرصے میں بھیجے گئے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں سے 315 یا 300 کچھ رسول تھے۔ 1,24,000 اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان میں سے رسولوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہے، لیکن پورے نبیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر قرآن پاک میں نہیں بیان فرمایا ہے۔ پیغمبروں میں سے 25 پیغمبروں کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہم التسلیم پر مجمل طور پر ایمان لانا ہم سب پر انتہائی ضروری ہے۔ یعنی یہ ماننا ضروری ہے کہ ہر دور میں، ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ کا ڈرانے والا بندہ نہ بھیجا گیا ہو، نبی بھیجے گئے۔ ہر امت میں اللہ نے نبی بھیجے، ہر نبی نے اللہ کا پیغام مکمل امانت داری کے ساتھ اپنی قوم تک پہنچایا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے پیغام کو مان لیا، کامیاب ہو گئے۔ کوئی نبی ایسے بھی گزرے کہ اپنے نبوت کا پورا دور انہوں نے قوم کے اندر گزارا، کوئی ایک بھی ان کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی نبی آئیں گے، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی، یعنی ان کے امتی۔ کوئی نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ 2 آدمی مومن ہوں گے، کوئی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ صرف ان کا ایک امتی ہوگا۔ نبیوں میں سے کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی امتی ہی نہیں ہوگا۔ کلما جاءہم رسول کذبوہ، جب کبھی اللہ کا ڈرانے والا پیغمبر لوگوں کے پاس آیا، لوگوں نے جھٹلایا۔ یہ سنت ہے اللہ تعالی۔ قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کو 950 سال تک جھٹلایا، لیکن جن قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس میں سے عاد اور ثمود ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قوم عاد جیسی قوم اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی، بہت ہی زیادہ طاقتور، بہت ہی زیادہ قوت والے تھے۔ پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے موم کے مانند بنا دیا تھا۔ كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارحين، پتھروں سے عالی شان محل تراشا کرتے تھے۔ آج بھی مدائن صالح اس کی ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھروں میں انہوں نے کیسے گھر تراشے ہیں۔ یہ بس کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ نے باقی رکھی ہیں، جو برباد کر دی گئی وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ لوگ پتھر سے گھر نہیں بناتے تھے بلکہ چٹان کے اندر محل تراشتے تھے۔ ایسی قوموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور برباد کیا۔ کیوں برباد کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، نبی کے باتوں کی انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ اگر وہ لوگ اتنے قوت و جبروت اور طاقت کے باوجود اللہ کی فوجوں میں سے معمولی سی فوج، کسی کو ہوا سے ہلاک کیا گیا ہے، کسی کو چیخ سے، جو کہ اللہ کی معمولی سی فوج ہے،
یعنی اتنی بڑی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے صرف ہوا کو استعمال کیا ہے. چیخ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے کہے ہلاک ہو جاؤ تو ہلاک ہو جائے. تو اللہ رب العالمین ان کے قصے بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ پچھلی امتوں کے قصوں میں عبرت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو عاد اور سمود آئے، ہلاک ہو گئے. اس کے بعد توحید دنیا سے ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں بڑا گہرا تعلق ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. ابو الانبیاء کا مطلب کیا ہے؟ ابو الانبیاء کا مطلب ہے نبیوں کے باپ. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بھیجے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کر دیا. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ حق کو باقی رکھ دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھیجے جانے کے بعد آپ کی نسل سے توحید کبھی ختم نہیں ہوئی. کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں آپ کی نسل میں توحید پرست نہ رہا ہو. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اللہ تبارک و تعالی نے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں. تو یہاں پر ہم ابراہیم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طریقے سے رشتہ پہچاننے کے لیے تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی سارہ علیہ السلام سے تھی. اس وقت پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی توحید پرست نہیں تھا. پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی توحید پرست نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا. اور آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی. بخاری شریف کی روایت میں وضاحت ہے اس بات کی کہ جب ظالم نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ظالم بادشاہ نے بدکاری کا ارادہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی سے کہا کہ اگر وہ تم سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں اور ہم اسلامی رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی بہن. تو ابراہیم علیہ السلام تنہا توحید پرست تھے. جب اللہ تبارک و تعالی نے سارہ علیہ السلام کی عزت رکھ لی، ظالم کو اللہ تبارک و تعالی نے سبق سکھایا. جب اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شد ہو گیا. واقعہ بڑا طویل ہے. آخر میں اس نے ہاجر علیہ السلام کو سارہ کی خدمت کے لیے دے دیا. یہ حقیقت میں اس ظالم بادشاہ کی لونڈی تھی. حضرت سارہ علیہ السلام نے حاصل کی ہوئی اس لونڈی کو ابراہیم کے حوالے کر دیا اور اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ کی دی ہوئی اس لونڈی سے جمع کیا تو اس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے.
یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہے۔ جب اولاد پیدا ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تو سارا کو ہاجر پر غیرت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو ہاجر سے دور رکھیں۔ اسی لیے لے جا کر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ان کی ماں ہاجر کو مکہ کی وادی میں بسا دیا، جو اس وقت جنگل و بیابان تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ ادھر کچھ سالوں کے بعد اسرائیلی روایت کے مطابق 13 سال کے بعد سارہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کو دوسری اولاد ہوئی جن کا نام اسحاق۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسحاق کی پیدائش سے پہلے اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کی بشارت کا ذکر فرمایا ہے، جو اللہ کے فرشتوں نے سارہ کو بھی دی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ جب سارہ کو بچے کے پیدائش کی بشارت دی گئی تو سارہ علیہ السلام کو تعجب ہوا، کہنے لگی أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، میں جو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرا شوہر جو بوڑھا ہو چکا ہے، ہم کو اولاد ہوگی، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہرحال اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیو، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کی نسل بنی اسرائیل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے والد عمران، ان کی نسل سے مریم کو پیدا کیا، اور مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو پوری دنیا میں سے چن لیا ہے۔ آل عمران میں مریم علیہ السلام کی پیدائش ہے، کیونکہ عمران جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، بڑے نیک، عابد، عبادت گزار، بیت المقدس کے رکھوالے تھے، اور بیت المقدس کس نے بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے مل کر بنایا۔ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، مریم نے اس کے بعد دیکھ بھالی کی ذمہ داری سنبھالی۔ مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل عطا فرمایا، جو تورات کا تکملہ تھی، یعنی تورات کو مکمل کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد ہم عیسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی بھی 12 اولاد ہوئی، اس سے 12 قبیلے بنے جو عرب کے مختلف قبائل ہیں جو عرب میں پھیل گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اسی نسل میں سے کچھ انبیاء آئے ہیں، جن میں سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ 550 سال سے زیادہ کا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرنی چاہیے، ان کی ماں کو طعنے دیے۔ بالآخر جب اللہ نے نبوت سے نوازا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ کی تعلیمات جو دنیا میں باقی تھیں کن کے پاس تھیں؟ حواریوں کے پاس تھیں۔ یہ حواری کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کو حواری کہتے ہیں، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو آپ کی زندگی میں تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو یہود عیسیٰ علیہ السلام کے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے کھلے دشمن تھے، چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ختم کر دی جائیں، تباہ کر دی جائیں۔ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کچھ یہودیوں نے منافقانہ طور پر نصرانیت کے اندر اپنا داخلہ لے لیا، یعنی منافق بن کر نصرانی بن گئے، حقیقت میں یہودی ہی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نصرانی ظاہر کر کے لوگوں میں یہ ظاہر کر کے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، نصرانیت میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد انہوں نے اندر سے نصرانیت کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ ان میں سے سرِ فہرست سب سے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے بڑی دشمنی کرنے والا ایک شخص جسے شاؤل یا بولس کہا جاتا ہے وہ شخص ہے۔ اس نے نصرانیت کا چولا پہن لیا، اپنے آپ کو نصرانی ظاہر کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے پاس آ کر، ان کے حواریوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے نصرانیت قبول کر لیا ہے اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ ایک قصہ اس نے گھڑا، قصہ تاریخی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں راستے میں جا رہا تھا کہ گر گیا، اچانک میں نے اوپر سے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ شاؤل تم کب تک حق کا انکار کرتے رہو گے؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اس طریقے سے عقیدہ تثلیث یعنی تینوں ایک یا تینوں میں سے ایک جو نصارہ کا عام عقیدہ ہے اس عقیدے کو اس نے نصرانیت کے اندر داخل کر دیا۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی صحیح تعلیمات کے اندر ابتدا ہی سے اس کو بدلنے کی کوششیں کی جانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب آپ دنیا میں بھیجے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا صحیح دین دنیا میں باقی نہیں تھا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے اگلے پروگرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک لمبا قصہ ہے جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی زیادہ مختصر انداز میں اس وقت کا جو دور تھا، اس وقت جو دین کی صحیح حالت تھی، یعنی صحیح دین کی جو حالت تھی، اس حالت کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ فارس میں دین کس طریقے کے دین تھے۔ ملک شام تک آئے، پھر اس کے بعد عرب میں آئے، انہوں نے صحیح دین کو پہچاننے کے لیے کیا پریشانیاں جھیلی ہیں، ان پریشانیوں کا بھی اس میں ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت
اللہ کا دین کس شکل میں موجود تھا اس کا بھی آپ کو اس میں ذکر ملے گا. لیکن جہاں تک جزیرہ عرب کی بات ہے، عرب کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے سمجھتے تھے. لیکن عمرو بن لحی نامی ایک شخص نے ان لوگوں کے اندر بھی بت پرستی کو داخل کر دیا تھا، بلکہ عرب تقریباً بت پرستی کے اندر ڈوب چکا تھا. اکثر لوگ، بلکہ گنے چنے کچھ لوگوں کے علاوہ سب بت پرستی کی لت میں ڈوبے ہوئے تھے. یہاں تک کہ وہ گھر جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کی توحید کے لیے قائم کیا تھا، اس گھر کے اندر 360 سے زیادہ بت رکھے جا چکے تھے جن کی عبادت ہوا کرتی تھی. دنیا تقریباً توحید کھو چکی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کی طرف دیکھا، فمقتهم عربهم وعجمهم، سارے عربوں سے سارے عجموں سے یعنی ساری دنیا سے اللہ رب العالمین ناراض ہو چکا تھا. اللہ کا سخت غصہ ساری دنیا والوں پر تھا، الا بقایا من اہل الکتاب. ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل کتاب کی صحیح تعلیمات پر باقی تھے، کچھ لوگ. ان لوگوں کے علاوہ سب پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا تھا. تو ایسے دور میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نصرانیت کی کیا حالت تھی، پارس میں کیا حالت تھی، ساری دنیا کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی داستان کو دقت سے پڑھیں گے، باریکی سے پڑھیں گے. کیونکہ وہ پارس سے نکلے ہیں، آتش پرست تھے، کئی پادریوں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملے ہیں. ان کی کوشش، ان کی محنت، ان کی سچی لگن اور تڑپ کو دیکھ کر، ان کی پوری کہانی کو سننے کے بعد، ان کے پورے قصے کو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے ڈھونڈ کر لائیں گے. کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی تلاش میں بڑی عجیب و غریب قربانیاں دی ہیں. بہت ہی زیادہ دلچسپ واقعہ ہے جسے حدیث کی کئی کتابوں میں بیان کیا گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہرحال مختصر یہ کہ ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، توحید تقریباً ختم ہو چکی تھی. عرب کے کچھ لوگ توحید پر قائم تھے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ نے اس اندھیرے کو کس طریقے سے ختم کیا، یہی سیرت ہے جس کو انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ بنا دے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا فرمائے، ایسی محبت کہ اس محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو صبح 7:30 بجے سے مغرب تک جہرہ میں ایک روزہ پروگرام ہے. عورتوں اور بچوں کا بھی انتظام ہے. کچھ کھیل ہوں گے، اس کے بعد اسلامی مسابقے ہوں گے، اس کے بعد 2-3 علماء کی جو ہے تقریریں ہوں گی مختلف موضوعات پر. خیمے میں پروگرام ہے سلیل الجہرہ میں، جس کے پوسٹر بھی شاید جو ہے ساتھیوں کے پاس ہیں. آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. دن بھر کا پروگرام رہے گا.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال اس کی رضامندی کے لیے بنائے. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ادھر اگلا پروگرام 15 دن کے بعد ہوگا انشاءاللہ. کچھ دن تک 15 روزہ رہنے دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہفتہ والے 29 کو اگلے پروگرام کا ڈیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ 29 انشاءاللہ اس کے بعد کا اگلا پروگرام جو ہے 29 تاریخ کو ہوگا، اسی مہینے کے اس مسجد میں. ایک منٹ جی بولیے. اس مسجد میں جو ہے اگلا پروگرام عشاء کے بعد 29 تاریخ کو ہوگا. خود بھی آئے، ساتھیوں کو